बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुबा काशिफ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है शब कदर, लैलतुल कद्र की फजीलत। सो लेट्स गो टू द वीडियो। शब कद्र, लैलतुल कद्र आखिर है क्या? लैलतुल कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 5 ताक रातें हैं उनमें से कोई एक रात है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा, मतलब क्यों नहीं बताया कि कौन सी जो है वो शब कद्र है? तो अल्लाह पाक ने अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को पोशीदा रखा है और हमारे लिए उस चीज़ को नहीं बताया हमें। तो इसी तरह से लैलतुल कद्र जो है वो भी 5 ताक रातों के अंदर पोशीदा है। उन 5 ताक रातों में से कोई एक रात जो है वो शब कद्र होती है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें ये करना है कि 5 रातों में अच्छी तरह से इबादत करनी है। क्या पता उनमें से कौन सी जो है वो शब कद्र हो। अच्छा, शब कद्र की फजीलत क्या है? शब कद्र जो है वो रात है जो कहते हैं कि 1000 महीनों से बेहतर है। मतलब शब कद्र में अगर आपने कोई इबादत करी है तो वो 1000 महीनों से बेहतर है। शब कद्र में जो है वो फरिश्ते और रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुनिया में उतरते हैं और दुनिया में जो हमारा हिसाब किताब सारा कि हमारे साथ नेक्स्ट ईयर क्या होना है, वो सारी चीज़ें शब कद्र में हमारा हिसाब किताब होता है। जैसे अल्लाह ताला ने अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को पोशीदा रखा है, जैसे अल्लाह ताला की रज़ा वो जो है वो नेकियों के अंदर पोशीदा है। नहीं पता हमारी कौन सी नेकी ऐसी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें बख्श दे। जैसा कि कहते हैं कि किसी ने भूखे को खाना खिलाया, किसी ने कोई भी एक छोटी सी नेकी, किसी प्यासे को पानी पिला दिया और अल्लाह ताला को वो अदा पसंद आ गई, या कहीं रास्ते से कोई पत्थर हटा दिया और अल्लाह ताला को उसकी वो छोटी सी नेकी पसंद आ गई और अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने गज़ब को जो है वो गुनाह में छुपा के रखा है। क्या पता हमारा कौन सा ऐसा गुनाह हो जो एक छोटा सा गुनाह हमें लग रहा है, लेकिन कोई एक गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें जहन्नुम में डाल दे। तो नहीं पता कि कौन सी नेकी हमारे काम आ जाए, कौन सा गुनाह हमें अज़ाब की तरफ ले जाए। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने वली को बंदों में छुपा के रखा है। हमें नहीं पता कि कौन सा बंदा जो है वो अल्लाह ताला का वली है। इसलिए हमें हर बंदे से संभल के बात करनी चाहिए, किसी बंदे से रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। क्या पता कि वो शख्स जिससे हम बदतमीज़ी कर रहे हैं वो अल्लाह ताला का वली हो। इसी तरह से शब कद्र को अल्लाह ताला ने इन ताक रातों में छुपा के रखा है कि इन 5 ताक रातों में से पता नहीं कौन सी जो है वो शब कद्र हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक में जिस चीज़ का जिक्र आए वो चीज़ मामूली नहीं हो सकती। कुरान पाक जो है उसमें जिक्र आने का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान होंगे तमाम लोग उसकी तिलावत करेंगे और हर शख्स उसको पढ़ेगा। तो मतलब वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। कुरान पाक की एक एक आयत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है और शब कद्र की वैल्यू का यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक शब कद्र के लिए अल्लाह ताला ने पूरी सूरह कद्र जो है वो पूरी सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई शब कद्र की अहमियत के लिए। तो इसकी कदर का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है। और सुभान अल्लाह, शब कद्र की क्या फजीलत है कि शब कद्र जो है उसकी फजीलत इतनी है कि अल्लाह ताला ने कुरान को जो है वो शब कद्र में नाजिल फरमाया। शब कद्र वो रात है जिसमें कुरान को नाजिल फरमाया गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी देखी जा सकती है कि ये कितनी वैल्यूएबल रात है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान जो है वो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर जो है, मतलब दुनिया के आसमान पर जो है वो शब कद्र में नाजिल किया गया है और आसमान दुनिया से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक तक जो है वो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो की जा रही है उसकी कि कुरान जो है वो शब कद्र में नाजिल किया गया, मतलब लोहे महफूज से लेकर आसमान दुनिया तक जो कुरान नाजिल किया गया है वो किया गया है शब कद्र में। अच्छा, शब कद्र जो है उसका सवाब इतना ज़्यादा क्यों है? मतलब एक रात जो है उसका सवाब अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा क्यों रखा कि 1000 महीनों के बराबर। और 1000 महीने ही क्यों रखे? 1000 साल और 150 साल इस तरह का क्यों नहीं रखा? ये 1000 महीनों की ही कैलकुलेशन क्यों रखी? तो इसके ऊपर एक वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बनी इसराइल के एक अजीम बुजुर्ग हज़रत शमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताया कि वो जो है वो
دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، 1000 مہینوں تک۔ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ جاندار تھے، کافر جو ہے وہ ان پر غلبہ نہیں پا سکتے تھے۔ تو پھر کافروں نے کیا کیا، چال اور مکاری سے چال چل کر مکاری کر کے ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد ان پہ بہت ظلم کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب بھی نازل ہوا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ رنجیدہ ہو گئے کہ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں، تو ہم تو نیکیوں میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ رنج طاری ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی ان کے لیے۔ تو کیونکہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اسی طرح سے اگر اس رات میں ہم کوئی نیکی کریں گے، جب وہ نیکی ہماری 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، تو اگر اس رات میں کوئی گناہ ہو گیا تو وہ گناہ بھی 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو کتنا زیادہ، مطلب 1000 مہینوں سے زیادہ آپ کا وہ گناہ ہو جائے گا۔ تو اس رات میں غلطی سے بھی کوئی گناہ مت کریے گا، کوشش کریں اس رات کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، اس رات میں جتنی عبادت ہو سکے، صدقہ خیرات ہو سکے وہ کرنا ہے، اس رات میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ کیونکہ سوچیں 1000 مہینے کہنا آسان ہے، 1000 مہینے مطلب 83 years 4 months، اتنی تو ہماری آج ایج بھی نہیں ہے، اور ایک رات میں اگر ہم عبادت کر لیتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ اور یہ 1000 مہینے جو ہیں یہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں، یہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہیں، ان کے برابر بھی نہیں ہے، ان سے بھی بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کتنا بڑا احسان ہم پہ کیا ہے، ان کی محبت میں ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس رات میں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو منا لیں، ہمیں اس رات میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کتنے رحمان و رحیم ہیں کہ ایک رات ہمیں ایسی بخش دی کہ ایک رات اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس رات کو قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتوں کو پورے سال کے آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ پورے سال کیا ہوگا، اس طرح کے ان کو پورے آرڈرز دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں جو بھی عبادت کی جائے وہ بہت قدر والی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس شب میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شبیداری کی، اس شخص کے تمام پچھلے سابق صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور بے شک محروم وہی رہتا ہے جس کی قسمت میں محرومیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ترجمہ، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کو بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی معاف کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ ہی معاف کرتے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، مطلب آپ کو معافی پسند بھی ہے، آپ معاف کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں اور معافی مانگنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں، اور مجھے معاف کر دیں، مطلب آپ کے سوا مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے، اور تمام گناہوں کو یاد کر کر یہ دعا پڑھنی ہے، ہم سے اس سال جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کے لیے ہمیں معاف فرمائے۔ اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں، جو عبادتیں آپ کر سکتے ہیں آپ نے لسٹ بنا کے رکھنی ہے کہ یہ رات میں نے اس طرح سے عبادتیں کرنی ہے۔
صدقہ خیرات کرنا ہے، یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اگر ایک نفل پڑھ رہے ہیں تو 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں کی نفلوں سے بہتر ہوگی آپ کی وہ ایک نفل۔ تو اس طرح سے اگر آپ صدقہ کریں گے تو یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے اس طاق رات میں صدقہ کیا ہے تو کتنا اس صدقے کا افضل آپ کو ثواب ملے گا کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ مطلب اگر آپ نے 1 روپیہ بھی نکالا ہے تو کیلکولیشن کریں کہ 1000 مہینوں کی جو ہے اور ایک مہینے میں 30 دن ہے تو وہ آپ کی کتنا اماؤنٹ اس کا ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے یہ سوچ کے کرنی ہے کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جتنا ہو سکے آپ نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں، کوئی پریشان ہے آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے، آپ کے ماں باپ اگر نہیں ہیں انتقال کر چکے ہیں تو آپ نے قبرستان جانا ہے ان کے پاس، کیونکہ اس رات آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ عبادت آپ کی 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو وہ عبادتیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنی ہے، پوری رات کو مس نہیں کرنا، پوری رات میں عبادت کرنی ہے، اس رات کو مس نہیں کرنا، دن میں اپنے کام وام سارے نمٹا لیں تاکہ یہ رات آپ اچھے سے آپ اس رات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ اگر ہمیں یہ شب قدر نصیب ہونے جا رہی ہے، اگر ہم شب قدر تک زندہ رہیں اور ہمیں شب قدر نصیب ہو، اللہ پاک ہمیں زندگی عطا فرمائے، شب قدر تک پہنچائیں، اور اگر ہم پہنچ گئے تو ہم نے اس رات میں بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، کیا پتہ اگلے سال نصیب ہونا ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہیں۔ آپ کے پیارے وہ ایسے ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں اور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات میں بخش دیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آئیں تاکہ میں آپ لوگوں کے مزید اس طرح کی ویڈیوز بناؤں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، شب قدر میں اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے لیے آسانیاں کرے، فلسطینیوں کو بہت یاد رکھیے گا، فلسطینی بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم ان کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کر اور ان کے لیے جو بھی ہیلپ جس طرح سے بھی پہنچ رہی ہو، جہاں سے وہاں سے جو ہیلپ ہو سکے وہ اپنے ضرور کرنی ہے آپ نے۔ اور شب قدر میں فلسطینیوں کے لیے بھی اگر آپ سے ہو سکے تو ان کے لیے بھی ہیلپ کے لیے نکالیے گا، کیا پتہ اللہ پاک کون سی ادا ہماری، کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو ہماری پسند آ جائے اور اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔